وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. میں شہانہ مسیح خداوند کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور ایک بار پھر اپنی بہن کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. بہن شکریہ کہ آپ پوری دل جمی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے قیمتی وقت میں سے جو وقت ہمیں دیتی ہیں اور جو ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کرتی ہیں، اس کے لیے ہم سب آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. جس طرح ناظرین ہم نے پہلا پروگرام کیا حضرت بی بی حوا کے تعلق سے، تو بہن ایک سوال ایک بہن نے ہم سے کیا ہے جن کا نام سلمہ ہے، اور سیالکوٹ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ جب خدا نے حضرت آدم کو اور حضرت بی بی حوا کو خلق کیا تو ان میں ساری برکات، سارے اختیارات مساوی رکھے. تو وہ بہن یہ کہتی ہیں کہ پھر آج کی جو عورت ہے جب اس کی گواہی کی باری آتی ہے تو وہ آدھی تسلیم کیوں کی جاتی ہے؟ شکریہ شہانہ، آج کے پروگرام میں پھر مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے. ناظرین کو میری طرف سے یسوع مسیح کے بابرکت، جلالی اور عظیم نام میں پھر سلام پہنچے. بہت خوبصورت سوال، ہمارے معاشرے کی صحیح تصویر. خدا نے واقعتاً جب نر اور ناری کو خلق کیا ہے تو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر خلق کر کے ان دونوں کو اکٹھی برکت دی. معمور و محکوم کرو، زمین پر اختیار رکھو، قوت پاؤ. لیکن معاشرتی طور پر ایسے ہی ہے کہ عورت کی گواہی آدھی تسلیم کی جاتی ہے. عورت کو گھر میں بھی وہ عزت اور رتبہ نہیں دیا جاتا. پھر عورت کو کمزور اور ناتواں سمجھا جاتا ہے. عورت کو صرف گھر کی کچن تک محدود رکھا جاتا ہے، یا پھر اپنے خاوند کو خوش رکھنے کی ایک مشین سمجھا جاتا ہے. دوبارہ میں کہوں گی کہ کلام خدا اس سے بڑی ہدایت اور رہنمائی کہیں اور سے مل نہیں سکتی. بے شک. بائبل مقدس میں خدا نے جب مرد اور عورت کو خلق کیا، دونوں کو اکٹھا رتبہ دیا. اور کرسچینٹی میں، مسیحت میں میاں بیوی کے حقوق ایکول ہیں. یہاں یہ نہیں ہے کہ عورت کی آدھی گواہی ہے. یہودی معاشرے میں ایسا ہی تھا کہ عورت کو کمزور تصور کیا جاتا تھا، اس کی گواہی کو معتبر نہیں سمجھا جاتا تھا. یہودی معاشرے میں ہی نہیں بلکہ میں آج کے اپنے یہاں اس معاشرے کا اگزامپل دیتی ہوں. لاہور شہر میں ایک مسیحی بھائی نے کورٹ میں درخواست لگا دی کہ بائبل مقدس میں جو طلاق کا قانون مقرر کیا گیا ہے اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. ہم جب انسانی طور پر خدا کے احکام کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم خود پستی اور کم مائگی کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نے شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ مذہب ایک وہ طاقتور شے ہے جو انسان کو استحصال سے اور پستی سے آزاد بھی کروا سکتا ہے، اور مذہبی عقائد کی ایک غلط تشریح ہی ہے جو ہمیں پستی میں دھکیل دیتی ہے. تو ایک بار پھر یہی دعوت دوں گی کہ بائبل مقدس جو خدا کے منہ کا کلام ہے، خدا کی ذات سے صادر ہے، اس سے ہم اپنی رہنمائی حاصل کریں تو عورت اور مرد کوئی فرق نہیں ہے ان میں. نہ ان کی ذمہ داری میں فرق ہے، نہ ان کے کردار میں فرق ہے، نہ ان کی قوت میں فرق ہے، نہ ان کی ذہنی صلاحیتوں میں فرق ہے. خدا نے بالکل ایکولی دونوں کو پیدا کیا ہے، اور ہمیں عورت کے اس رتبے کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. اور میراث النساء اسی کاوش میں ہے، اور ہم چاہیں گے کہ میراث النساء کی اس کاوش سے ہماری بہنیں جو خود پر یہ لاگو کر بیٹھی ہیں کہ ہماری ذہنی صلاحیتیں کم ہیں، یا ہم کمزور ہیں، یا ہمیں گھر کی چار دیواری تک محدود رہنا ہے، خدا نے آپ کو ہر ایک ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پورے طور پر قوت، صلاحیت اور ایمان کی مضبوطی اور وہ سب کچھ جو آپ کو درکار ہے وہ آپ کو دیا ہے. تھینک یو بہن. بہن سلمہ، یقیناً آپ کو آج اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا،
اور جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ حضرت بی بی سارہ کے تعلق سے ہے. جیسا کہ حضرت بی بی سارہ کی زندگی، جو کہ کہنوں کے تو بہن ایک شہزادی ہیں، مگر ان کی زندگی میں ہم شروع سے ہی بہت سے نشیب و فراز، اونچ نیچ، کمزوریاں، مشکلات دیکھتے ہیں، اور ذمہ داریاں اور حالات کے ظلم و ستم جو ہیں ان کی کہانی میں نظر آتے ہیں، ان کے کردار میں نظر آتے ہیں. ان تمام حالات میں حضرت بی بی سارہ نے کیسے مقابلہ کیا، یا پھر کیسے انہوں نے خدا کے اس کلام کو جو پیدائش کے وقت حضرت آدم کو اور حضرت بی بی حوا کو ملا تھا کہ خدا نے ان سے کہا تھا کہ معمور و محکوم کرو، قدرت و اختیار پاؤ، تو یہ کلام حضرت بی بی سارہ کی زندگی میں کیسے پورا اترتا ہوا آپ دیکھتی ہیں؟ شکریہ شاہانہ. سارہ، حضرت بی بی سارہ اپنے کردار سے اور اپنے ایمان سے اور اپنے حسن سلوک سے ان تمام آزمائشوں پر پوری اتری، ان تمام ذمہ داریوں کو انہوں نے پورا کیا، اور اس کردار کو جو خدا نے ان کے ذمے لگا دیا تھا، شہزادی ان کے نام کا مطلب ہی رکھ دیا گیا تھا، وہ اس کردار کو انہوں نے بہت بے احسن خوبی نبھایا. اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو سارہ کا جو کردار ہے وہ ایک مثالی کردار دکھائی دیتا ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 51 چیپٹر اور اس کی 2 آیت ضرور میں چاہوں گی کہ سارہ بی بی کے حوالے سے ہم تلاوت کریں. یہاں پر ان کے ایمان کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے کردار کو ایمان کی وضاحت کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 51 چیپٹر اور اس کی 2 ورس لکھیں. اپنے باپ ابراہیم پر اور سارہ پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو کہ جب میں نے اسے بلایا وہ اکیلا تھا، پر میں نے اس کو برکت دی اور اس کو کثرت بخشی. خدا ابراہیم اور سارہ دونوں کے بلاوے کی بات کر رہا ہے اور دونوں کی برکت کی بات کر رہا ہے. ہم حضرت بی بی سارہ کی زندگی کو اگر دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب 12ویں باب سے ان کی کہانی شروع ہو جاتی ہے، تو وہیں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا حضرت ابراہیم کو کہتا ہے کہ آپ اپنی ذات بوم کو، اپنے رشتہ داروں کو، معاشرے کو، زبان کو، کلچر کو، سب کچھ چھوڑ کر اس جگہ کو چل پڑ جہاں میں تجھے کہتا ہوں. خدا نے جگہ بھی نہیں بتائی، اور ایسے وقت میں جب انہیں جگہ بھی نہیں پتہ، وہ ملک نہیں پتہ، وہ شہر نہیں پتہ، وہ حالات نہیں پتہ، سارہ کی کمال تابع داری دکھائی دیتی ہے. یہاں پر ابراہیم سے تو خدا نے کلام کیا تھا، خدا نے بات کی تھی، لیکن سارہ تو اپنے خاوند کے تابع داری میں اس نے کوئی حیل و حجت نہیں کی، کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا، بلکہ پوری فرما برداری سے وہ اپنے خاوند کے ساتھ چل پڑی ہے اس نئی ذمہ داری کو لینے کے لیے، اس نئی جگہ کو دریافت کرنے کے لیے، ان تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں خدا اس کے خاوند کو لے کر جا رہا تھا. تو وہ اگر ہم سارہ اور حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں تو پیدائش کے وقت ہی جب خدا نے حضرت آدم اور حوا کو ایک جوڑا بنایا تھا، تو بڑی خوبصورت بات پیدائش کی کتاب اور اس کا 2 باب وہاں لکھی ہے کہ جب خدا حوا کو لے کر آتا ہے تو آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. پیدائش کے وقت ہی جب ان کو جوڑا گیا ہے واپس تو کہا گیا وہ ایک تن ہوں گے، اور سارہ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک تن ہو کر دکھایا. بہت شکریہ بہن. جس طرح آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک بیوی کے کیریکٹر کو بیان کیا، کیا آج کی عورت ان مشکلات کا، ان حالات میں سے گزرنے کا حوصلہ رکھتی ہے کہ جب اس کا جیون ساتھی، اس کا شوہر کسی بہت بڑی مشکل میں آتا ہے تو کیا آج کی عورت اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتی ہے؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے کیونکہ آج شاید ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے خاوند کا ساتھ دینا ہے تو شاید ہم اپنی شناخت کھو دیں گے،
عورت کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ شادی کے بندھن میں بندھ جاتی ہے تو اس کی شناخت کوئی الگ شناخت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا خاوند اور وہ دونوں مل کر ایک شناخت کو ترتیب دیتے ہیں۔ تو جو کچھ وہ اپنے خاوند کے ساتھ مل کر کرے گی وہ اسی کی شناخت بنتا چلا جائے گا۔ حضرت ابراہیم اور سارہ بی بی کی زندگی سے ہم یہ سب باتوں کو بہت اچھے طور سے سیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے سارہ اپنے بلکہ میں چاہوں گی کہ بائبل مقدس میں ہی دیکھیں کہ سارہ کی اپنے خاوند کے ساتھ تابع داری کو کن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں، وہ یہ معتبر شخصیات ہیں جن کو ماڈل بنا کر، جن کو اپنے مد نظر رکھ کر ہم اپنی زندگیوں میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ سارہ ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی۔ تو یہ اس کی اپنے خاوند کے ساتھ فرما برداری، تابع داری، ایک تن ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ سارہ بی بی سارہ کی زندگی سے ہم ایک اچھی بیوی کا نمونہ حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ بہن۔ ایک اور نقطہ ہے بہن جو حضرت بی بی سارہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھانج تھیں، جبکہ خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اولاد دوں گا، مگر انہوں نے پھر بھی اپنی لونڈی حاجرہ کو اپنے شوہر کو سونپا کہ وہ ان کی بیوی بنے۔ تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا شاہانہ، کہ سارہ بھانج تھی اور آپ نے کہا کہ خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں اولاد دے گا۔ یہاں پر ایک بار پھر ایک اہم نقطہ جو سوچنے کا، سیکھنے کا اور اپنی زندگی میں اسے عمل کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے سارہ سے کلام نہیں کیا تھا، خدا نے حضرت ابراہیم سے کلام کیا تھا۔ خدا نے ابراہیم کو کہا تھا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، اور 15ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں جب پیدائش کی کتاب میں، تو حضرت ابراہیم کہتی ہیں کہ میں تو بزرگ ہو گیا ہوں، بے اولاد جا رہا ہوں، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، تو میرا جو خانہ زاد ہے، جو میرا نوکر ہے دمشق الیعزر، وہی میرے گھر کا وارث بن جائے، تو اسی کو سنبھال لے، اسی کو برکت دے دے۔ لیکن خدا ان سے پھر وعدہ کرتا ہے، عہد باندھتا ہے، اور اپنے اس وعدے کی عہد کے ذریعے ان کے ساتھ یقین دہانی کراتا ہے کہ میں تجھے بیٹا دوں گا۔ لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ہیں تو بشر ہی نا، صرف خدا کی ذات ہے جو کامل ہے اور مکمل ہے اور پاک ہے، تو یہ دونوں انسان ہوتے ہوئے شاید مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے۔ اور ایسے وقت میں سارہ جو ہے، وہاں کے جو معاشرتی کلچر ہے، جو وہاں کا اس وقت رواج تھا کہ اگر بیوی سے اولاد نہیں ہوتی تو عورت جو ہے وہ اپنی لونڈی اپنے ہسبینڈ کو دیتی تھی تاکہ وہ اس کی بیوی بنے، اور اگر اس میں سے اولاد ہو تو وہ اس کے نام سے کہلائے۔ تو ایک تو سارہ کے لیے اہم بات یہ ہے کہ کلام خدا نے اس سے نہیں کیا، ابراہیم سے کیا ہے، اور یہاں پر سارہ جب معاشرتی رسم و رواج سے متاثر ہو کر اپنی لونڈی کو حضرت ابراہیم کو دیتی ہے، تو پھر وہی بات مجھے یاد آ جاتی ہے باغ عدن والی، کہ حوا کو حکم نہیں ملا تھا بلکہ آدم کو حکم ملا تھا، اور حوا پھل کھا لیتی ہے، اور جب حضرت آدم کو دیتی ہے تو حضرت آدم بلا چوں چرا اس پھل کو کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی بات آتی ہے کہ جب سارہ نے معاشرتی رسم و رواج سے متاثر ہو کر حاجرہ کو دیا تو حضرت ابراہیم کو کہنا چاہیے تھا کہ خدا نے مجھے وعدہ کیا ہے، خدا نے کہا ہے کہ تیرے صلب سے، سارہ کے صلب سے جو بچہ ہوگا وہی تیری اولاد کہلائے گا۔ لیکن وہ بھی معاشرتی رسم و رواج سے متاثر ہو کر حاجرہ کو لے لیتی ہیں اور اسے اپنی بیوی بناتی ہیں، اور وہاں ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے حضرت اسماعیل۔ تو اگر اس کے لیے ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب اور اس کا 17 باب، تو ہمیں وہ معاشرتی جو ہماری اونچ نیچ ہے ان دونوں خواتین کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پر
حضرت سارہ خود سے یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اپنی لونڈی حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کو دیتی ہیں کہ ان کی بیوی بنے، تاکہ ان سے جو اولاد ہو تو وہ ان کی اولاد کہلائے۔ لیکن جب وہ حضرت بی بی ہاجرہ حاملہ ہو جاتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو ان کے اندر تھوڑا فخر آتا ہے، سارہ بی بی سارہ کو یہ بات مناسب محسوس نہیں ہوتی، ان کو اپنی اس بیچارگی کا زیادہ احساس ہونے لگتا ہے، بھانج پن کا احساس اور زیادہ ستانے لگتا ہے۔ میں چاہوں گی ذرا تھوڑا سا ہم ضرور کلام مقدس میں سے دیکھیں، پیدائش کی کتاب اس کا 16واں باب، جب اس کی دوسری آیت، سارہ کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور ساری نے ابراہیم سے کہا، دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابراہیم نے ساری کی بات مانی۔ اور ابراہیم کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے، اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ تب ساری نے ابراہیم سے کہا، جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے، میں نے اپنی لونڈی تیرے گوشت میں دی، اور اب جو اس نے اپنے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظر میں حقیر ہو گئی، سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے۔ یہ ہے کہ وہ گوشت پوشت کی خواتین تھیں، وہ بھی ان تمام جذبات سے معمور تھی جو ایک عام عورت کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ان دونوں کے درمیان کشمکش ضرور پیدا ہوتی ہے، اور اس کشمکش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ انسان جب خدا کی باتوں کو پیچھے ڈال کر اپنے مشوروں کو آگے لے آتا ہے تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور یہی کچھ سارہ حضرت بی بی سارہ سے سرزد ہوا۔ انہوں نے اپنی سوچ سے 10 سال انتظار کیا، نہیں اولاد ہوئی، تو انہوں نے اپنی سوچ سے حضرت بی بی ہاجرہ کو نے دیا، اور بالکل وہ پھر ہمارے جیسے جذبات کا شکار ہو کر لڑائی بھی ہوتی ہے، اس کو حضرت بی بی ہاجرہ کو نکالا بھی جاتا ہے، اور پھر خدا دوبارہ تائید کرتا ہے حضرت ابراہیم کو کہ میں تجھے اولاد دوں گا، اور میرا وعدہ جو ہے وہ سارہ کے ساتھ ہے۔ سارہ کیونکہ بائبل مقدس ایک شادی کی تعلیم دیتی ہے، اور خدا کہتا ہے کہ جو عہد کا فرزند ہوگا وہ سارہ ہی میں سے ہوگا، وہ اس کے صلب سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ تیرا بیٹا کہلائے گا۔ تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بائبل مقدس میں جو موجود کردار ہیں وہ ہماری ہی طرح گوشت پوست کے انسان ہیں، اور ہمیں ہر وقت خدا کے فضل اور رحم اور اس کی حضوری کا ادراک رہنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ رہنا چاہیے تاکہ ہم سے پھر جسمانی کمزوریوں کا شکار ہو کر اس قسم کے فیصلے نہ ہوں جہاں پھر گھر میں جھگڑے جنم لینے لگیں۔ بالکل صحیح فرمایا بہن آپ نے۔ ناظرین، اپنی اصلاح کے لیے یقیناً ہم نے آج بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایک اور بات ہم سیکھیں گے کہ اگر آج کی عورت بانجھ ہوتی ہے تو مرد فوراً دوسری شادی کرتا ہے، یا پریشر ہوتا ہے فیملی کا، ساس کا، یا اور ریلیشن شپ میں سے ہمیں اس طرح کے پریشرائز کیا جاتا ہے کہ مرد فوراً دوسری شادی کرتا ہے۔ مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اتنی لمبی زندگی اولاد کے انتظار میں گزاری، انہوں نے جب دوسری شادی کے بارے میں کیوں نہ سوچا؟ بہت خوبصورت پہلو آپ سامنے لائے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں دوسری شادی کا سوچا جبکہ سارہ بھانج ہے، اور آج معاشرے میں زیادہ تر جو دوسری شادیاں ہیں بھانج پن کو ہی وجہ بنا کر تو فوراً دوسری شادی کر لی جاتی ہے، جبکہ ایک طویل عرصہ حضرت ابراہیم بھی 25 سال انتظار کرتے ہیں اولاد کے لیے جو حضرت سارہ سے جنم لیتی ہے، جسے وعدے کا فرزند حضرت اسحاق کہا جاتا ہے، اور سارہ بھی طویل عرصہ اس بھانج پن کے ساتھ گزارتی ہے، اور پھر وہ خدا سے ہی مانگتی رہتی، لیکن اپنے ہسبینڈ کی وہ تابع داری میں رہتی ہے۔ تو آج کے دور میں تو میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھانج صرف عورت ہی نہیں ہوتی، مرد بھی ہوتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سارہ بھانج ہے، لیکن حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو وہی محبت، وہی عزت، وہی توجہ، وہی رتبہ دیتے ہیں جو کہ بیوی کا ہونا چاہیے۔ وہ اپنے دل کی ہر بات اس سے کرتے ہیں، ہر مشورہ اس سے لیتے ہیں، ہر راز اس سے ڈسکس کرتے ہیں۔
آج کا مرد ایسے نہیں کرتا. یاد رہے کہ بھانج مرد بھی ہوتے ہیں. اگر مرد بھانج ہے تو کیا عورت کو دوسری شادی کی اجازت مل جائے گی؟ میرا یہ سوال آج کے معاشرے سے اور آج کے لوگوں سے ہے کہ آج میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ بھانج مرد بھی ہوتے ہیں. تو بائبل مقدس میں شادی کو ایک مقدس عہد کا نام دیا گیا ہے، اور بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ جنہیں خدا نے جوڑا انہیں آدمی جدا مت کرے. تو آپ جڑ گئے ہیں جب شادی کے بندھن میں، چاہے آپ بھانج ہیں، کچھ بھی ہے، لائف ٹائم وفاداری اور اس عہد کی پاسداری آپ پہ لاگو ہو جاتی ہے. اور یہی کچھ ہم حضرت ابراہیم کی زندگی سے اور سارہ کی زندگی سے سیکھتے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے بہن سمجھایا، مجھے بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا. یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی بہت ڈیٹیل سے آج کے کردار کے بارے میں سمجھ میں آیا ہوگا. اس بات کا سبب کیا ہے بہن کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سال بھی پورا نہیں ہوتا اور پڑوسی، ہمسائے، رشتہ دار، ساس پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تم اب تک ماں نہیں بنی یا کوئی خوشخبری نہیں آئی. جبکہ حضرت بی بی سارہ جو 90 برس کے بعد ماں بنتی ہیں، جب ان کے بیٹے حضرت اسحاق کو قربانی کے لیے لے جایا جاتا ہے تو بطور ماں ان کے کردار پر آپ ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں، یہ دو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں کہ ایک تو سارہ نے اتنا لمبا عرصہ بھانج پن میں گزارا ہے، اور وہ بھی ایک معاشرے میں زندگی گزار رہی تھی. وہ بھی ایک بہو تھی، ایک بیٹی تھی، اس کو بھی ان سوالوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. اور جب اسے اولاد ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ خدا نے لوگوں کے بیچ میں سے میری ہنسی کو دور کیا، مجھے اولاد والا بنا کے خدا نے سرفراز کیا. تو ایسے وقت میں حضرت سارہ کو بالکل ایک فیصلہ تو ان سے غلط ہو جاتا ہے جب وہ حضرت بی بی ہاجرہ کو دیتی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ سیکھ لیتی ہیں کہ اولاد جو ہے وہ خدا کی طرف سے نعمت کے طور پر ملتی ہے. تو یہ سب ماؤں کو، ساسوں کو، معاشرے کے ہر فرد کو سیکھنا چاہیے کہ اولاد کا اختیار خدا کی ذات، خدا کے پاس ہے، وہ انسانوں کے پاس نہیں ہے. اس لیے ہمیں صبر سے اپنی لو خدا کے ساتھ لگانا چاہیے تاکہ خدا ہمیں برکت دے اور ہم اولاد والے بنیں. اور دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ جب اتنے طویل عرصے کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوتے ہیں تو جب انہیں قربانی کے لیے لے جایا جاتا تو ایک ماں کس جگرے سے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے جانے دیتی ہے. تو اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اس کلام کی طرف توجہ کریں جو خداوند کے فرشتہ نے کیا اور جو سارہ نے سنا، جس کے سبب سے وہ اولاد والی ہوئی. پیدائش کی کتاب 18واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے خدا کے فرشتے پوچھتے، پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارہ کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا وہ ڈیرے میں ہے. تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہوگا. اور اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا، سارہ وہاں سے سن رہی تھی. یہ جو لفظ ہے یہاں پر کہ سارہ وہاں سے سن رہی تھی، یہ پہلا موقع ہے کہ سارہ نے براہ راست خدا کے فرشتوں سے خدا کے کلام کو سنا. اس نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لے لیا. جب خدا کا کلام اس کی زندگی کے اندر آ گیا تو پھر اس نے اپنے بدن کی مردگی کو بھلا دیا، اس نے اپنے بھانج پن سے نگاہ ہٹا لی، اور پھر وہ کھڑی ہو گئی خدا کے کلام پر. اس نے خدا کا کلام سن لیا، وہ اس کے اندر امر ہو گیا، اس کو اولاد والی بنا گیا، اس کو وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ جرت، وہ دلیری اور قربانی کا شاہکار بنا گیا کہ جب حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں یہ بیٹا خدا کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تو گو 22ویں باب میں حضرت سارہ کا کوئی کلام نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں، لیکن ان کی خاموشی اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ اس ماں نے خدا کی ذات پر بے تامل بھروسہ کیا، کامل بھروسہ کیا، اور اس نے اپنی اولاد کو قربان ہونے کے لیے بھیج دیا کہ خدا نے دیا ہے، خدا کی راہ پہ قربان ہونے جا رہا ہے. اس لیے میں یہ صبر، یہ حوصلہ صرف خدا کا کلام جب آپ لے لیتے ہیں اپنے اندر تو پھر ہی ماؤں کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس لیے میں ماؤں کو انکریج کروں گی کہ وہ خدا کے قدموں میں بیٹھنا سیکھیں، خدا کے کلام کے ساتھ اپنا
لگاؤ لگائیں، خدا کی سننے کی عادت بنائیں، اور جب آپ خدا کی سن لیتے ہیں پھر لازوال قربانیاں، لازوال محبتیں، لازوال تبدیلیاں اور لازوال اثرات معاشرے پر مرتب ہو جاتے ہیں، جو حضرت بی بی سارہ نے اپنے کردار سے رہتی انسانیت کے لیے مرتب کیے ہیں۔ آج بہنیں بی بی سارہ کی طرح خدا کے کلام کو اپنے اندر لینے کی عادت بنائیں۔ خدا کے کلام سے نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی ہر طرح کا بھانج بن جاتا رہتا ہے۔ شکریہ بہن۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے میں چاہوں گی کہ وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جن کے اب تک اولاد نہیں ہوئی، وہ خدا کے کلام پر توکل کریں، ایمان رکھیں کہ خداوند ان کی بھی دعا ضرور سنے گا۔ نیکسٹ پروگرام میں ایک اور نئے خوبصورت کردار کے ساتھ کلام مقدس کی روشنی میں سے ہم سیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔